الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم میرے دینی و ایمانی بھائی، گزشتہ جمعہ کو صلہ رحمی کے موضوع پر کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ آپس میں صلہ رحمی کرنا، آپس میں تعلق کو نبھانا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، آپس میں محبت، مودت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا ایک اتنی اہمیت کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے، آپس میں مل جل کر رہنے والوں کے لیے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور آپس میں قطع رحمی کرنے والوں کے لیے، آپس میں دشمنیاں کرنے والوں کے لیے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے. کچھ فضائل اور کچھ وعیدیں گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. ویسے تو ہر مسلمان، ہر ابن آدم بھائی بھائی ہے، سب کو مل جل کر ہی رہنا چاہیے، لیکن کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جس کو ہم خود عرف عام میں اصطلاح میں رشتہ دار کہتے ہیں. جیسے ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے. تو یہ رشتہ دار ایسے ہیں جس کو ہم عرف عام میں، ہماری اصطلاح میں، ہمارے معاشرے میں ہم رشتہ دار کہتے ہیں. ان کے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں. اگر ہم ان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، ان رشتہ داروں کے جو حق ہے ہم صحیح طریقے سے ادا کرتے جائیں، تو ہماری زندگی میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا، ہماری زندگی پر امن، پر سکون گزر جائے گی. ویسے تو ہر مذہب میں اور ہر اخلاقی نظام میں رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کی گئی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. ہر مذہب میں آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دی گئی ہے. ہر اخلاقی نظام میں آپس میں مل جل کر رہنا، آپس میں محبت پیدا کرنا، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، اس کی ہر مذہب میں، ہر اخلاقی نظام میں تعلیم دی گئی ہے.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے، آپس میں صلہ رحمی کرنے کے لیے، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، آپس میں ہمیشہ کے لیے ہماری دشمنیاں ختم ہو جائے، آپس میں ہمیشہ کے لیے ہماری لڑائیاں ختم ہو جائے، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک ایسا اصول بتایا ہے جو ہر مذہب سے الگ ہے، ہر مذہب سے ممتاز ہے۔ اگر وہ اصول ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، ہمارے دل میں جم جائے، ہم اس اصول پر عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں کبھی بھی خاندانی اختلاف نہیں ہوگا، ہمارے آپس میں کبھی بھی لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوں گے، لیکن ہم اس اصول پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بتایا ہے کہ ہم جب بھی رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جب بھی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جب بھی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم جب بھی رشتہ دار کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، مسکراتے ہوئے پیش آئے، ہنستے ہوئے پیش آئے، سلام کرتے ہوئے پیش آئے، آپس میں محبت ظاہر کرتے ہوئے پیش آئے، تو رشتہ دار کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، تو ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رشتہ داروں سے مسکراتے ہوئے ملوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم آپسی جھگڑے اور دشمنیاں لڑائیاں ختم کر دیں۔ بس صرف ہمارے دل میں اللہ کا حکم ہے یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے صلہ رحمی کرنے پر، ہمارے اچھا سلوک کرنے پر سامنے والے سے ہم کسی قسم کی امید نہیں رکھیں گے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، دل میں یہ نیت ہے اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی ہے، تو پھر سامنے والے سے ہمارے دل سے امید ختم ہو جائے گی۔ چاہے سامنے والا ہمارا شکریہ ادا کرے، سامنے والا ہماری صلہ رحمی پر خوش ہو، سامنے والا ہمارے محبت پر خوش ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، بس دل میں صرف یہ نیت ہوگی میرا اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، سامنے والا خوش ہو کہ نہ ہو، سامنے والا میرے ساتھ حسن سلوک کرے کہ نہ کرے، سامنے والا میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے کہ نہ کرے، میرا اللہ کا حکم ہے میں سامنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، رشتہ داروں میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، خاندان میں کبھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، خاندان کبھی بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر شخص کی زبان پر رہتا ہے، لیکن جھگڑا یہیں سے پیدا ہوتا ہے، لڑائی یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، میں اس کے ساتھ اتنا اچھے سے مل رہا ہوں، لیکن وہ میرے سامنے پلٹ کر دیکھنے تو تیار نہیں، میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، خاندان میں میرا چرچا کرنے کے لیے تیار نہیں، خاندان میں میرے گیت گانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میں کتنا اچھے سے پیش آتا ہوں، کتنی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہوں،
پھر بھی وہ پلٹ کر پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے دماغ میں ان کے بارے میں برائی پیدا ہو جائے گی، ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی، اور یہیں سے ہمارا حسن سلوک ختم ہو جائے گا، یہیں سے ہمارا اچھا برتاؤ ختم ہو جائے گا۔ پھر کبھی حسن سلوک کرنے کی نوبت آئی، اچھا برتاؤ کرنے کی نوبت آئے گی، تو ہمارے دل میں نفس سب سے پہلے یہ خیال ڈالے گا کہ تو نے پہلے صلہ رحمی کی تھی، پہلے حسن سلوک کیا تھا، دیکھا کیسا نتیجہ ملا تھا، تجھے پلٹ کر پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب واپس تو صلہ رحمی کرنے جا رہا ہے، واپس تو حسن سلوک کرنے جا رہا ہے، واپس تو اچھے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ بس دل میں نفس یہ شیطان یہ خیال ڈالے گا اور اس کے بارے میں برائی پیدا ہو گئی اور واپس صلہ رحمی کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس لیے ہمارے دل میں یہی نیت ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتایا اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ سامنے والا پلٹ کر پوچھے نہ پوچھے، سامنے والا خاندان میں ہمارا چرچا کرے نہ کرے، سامنے والا ہمارا گیت جائے نہ جائے، سامنے والا ہمیں اچھا کہے کہ نہ کہے، لیکن میرا اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، لہذا میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رشتہ داروں میں مل جل کر رہوں گا، رشتہ داروں میں محبت سے رہوں گا، رشتہ داروں میں پیار سے رہوں گا، رشتہ داروں میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہوں گا۔ انشاءاللہ ہر شخص یہ سوچ لے گا، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر، اپنے دل میں عزم مصمم کر کے، پختہ ارادہ کر کے یہ خیال کر لے گا، کوشش کر لے گا کہ میں انشاءاللہ آج سے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے رہوں گا، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا، دشمنیاں نہیں کروں گا، لڑائی کسی سے نہیں کروں گا، انبنی ہو جائے، برتن ساتھ میں ٹکرا جائے لیکن سمادھان ہو جائے، آپس میں محبت سے ساتھ ہو جائے، دل صاف ہو جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے پورا معاشرہ ہمارا چمک جائے گا۔ خاندان کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے، خاندان میں جیسا ہوگا ویسا اثر معاشرے پر پڑے گا، خاندان میں اختلاف ہوگا، خاندان میں لڑائی جھگڑے دشمنیاں ہوگی تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑے گا، لیکن خاندان میں محبت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے میں پڑے گا، پورا معاشرہ چمک جائے گا۔ اس لیے ہر شخص یہ سوچ لے، کسی ایک کے سوچنے سے، ایک کی طرف کے سوچنے سے، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اس لیے ہر شخص سوچے کہ میں انشاءاللہ آج سے کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کروں گا۔ اگر ہو گیا ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غصہ کبھی کبھی قابو میں رہتا نہیں ہے، انسان سے ہو جاتا ہے، تو آج سے 2 رکعت پڑھ کے، آج جمعہ کا دن ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ساتھ میں صلاۃ التوبہ کی نیت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ سے کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرے حکم کو توڑ دیا، تو نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا تھا مجھ سے نہیں ہوا، تو نے آپس میں محبت سے رہنے کا حکم دیا مجھ سے نہیں ہوا، تو نے آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا مجھ سے نہیں ہوا، یا اللہ آج میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے بھی دعا کرے کہ اللہ آئندہ مجھے صلہ رحمی کرنے کی، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کر صلاۃ الحاجت صلاۃ التوبہ میں ساتھ میں نیت کر لے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جائے، جس سے میں ہماری انبنی ہو گئی ہے، اس سے جا کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مصافحہ کر لے۔ ہو سکتا ہے اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کا بیڑا پار کر دے گا۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے آج سے ہم مسجد میں کھڑا ہونے سے پہلے یہ سوچ لیں، دل میں جیسے نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ویسے ہی فیصلہ ہو، ہماری نیتیں صحیح ہو جائے گی۔ اگر ہم نے ابھی نیت صحیح کر لی کہ میں اب بھی جا کے نماز کے بعد جا کے مصافحہ کر لوں گا، یہ دل میں نیت ہوگی، حقیقت میں اللہ مصافحہ کرا دے گا، لیکن دل میں نیت میں خوٹ ہے کہ کبھی ملوں گا اچ نہیں، اس کے سامنے دیکھوں گا اچ نہیں،
میں مشافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، دل میں خوف ہے، تو پھر اوپر سے فیصلے بھی ایسے ہی آئیں گے۔ اس نے دل کی نیت صحیح کر لی کہ انشاءاللہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے آپس میں جو لڑائی اور جھگڑے اور دشمنیاں جو پیدا ہوتی ہے، اس کی صرف وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی جس کا جو حق وہ حق دے دے، سامنے والے کا حق لے کر ہم کیا کریں؟ یا تو کسی کی زمین ہڑپ کر لی، یا کسی کا مال کھا گیا، کسی کا قرضہ دیا نہیں، ٹال مٹول کرتے رہے، تو اسی وجہ سے آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کا حق ہمارے ذمے ہے ہم اس کا حق ادا کرتے جائیں، کبھی بھی انشاءاللہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ایک اچھا جملہ ارشاد فرمایا ہے، ہمیشہ وہ حدیث ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بتلایا ہے کہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا کون ہے، حقیقت میں آپس میں محبت سے رہنے والا کون ہے، حقیقت میں آپس میں مل جل کر رہنے والا کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن واصل اذا من قطعت رحمہ وصل۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو برابری کرنے والا ہو، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو برابری کا معاملہ کرنے والا ہو کہ وہ میرے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے گا تو ہی میں صلہ رحمی کا معاملہ کروں گا، کوئی میرے ساتھ محبت سے پیش آئے گا تو ہی محبت سے پیش آؤں گا، کوئی میرے ساتھ جیسا رہے گا میں اس کے ساتھ ایسا رہوں گا۔ یہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، اس کے ساتھ دشمنی کی جائے، اس کے ساتھ لڑائی کی جائے، پھر بھی یہ سامنے سے صلہ رحمی کرنے جا رہا ہے، پھر بھی یہ سامنے سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، پھر بھی یہ سامنے سے مصافحہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا ہے، یہ حقیقت میں آپس میں مل جل کر رہنے والا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا، سل من قطع، اس شخص سے صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ کمال کی بات ہے، ورنہ جو شخص ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے ہم بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں تو کوئی دھار مارنے کی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ قطع رحمی کرے، ہمارے ساتھ دشمنی کرے، ہمارے ساتھ ویسے پیش آئے اور ہم سامنے سے صلہ رحمی کریں، ہم سامنے سے محبت کے ساتھ پیش آئے، ہم سامنے سے سلام کرنے میں پہل کریں، ہم سامنے سے مصافحہ کریں، ہم سامنے سے مسکرائیں، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فضائل رکھے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھے ہیں، ورنہ تو ہر شخص برابری کا معاملہ کر سکتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم سامنے سے پہل کریں، ہماری جانب سے پہل ہونی چاہیے، ہم سب سے پہلے رہنا چاہیے اور آج ہی سے عزم مصمم کر کے یہاں سے کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلہ رحمی کے بارے میں قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں اور بھی فضائل آئے ہیں، انشاءاللہ وقت رہا تو آئندہ جمعہ کو پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب